اس جب تمہیں یہ پتہ چل گیا کہ تمہارا تمام تماشا، تم بہروپیے شخص ہو، تم ایک فراڈ ہو، تم جھوٹے شخص ہو، جب تمہیں یہ پتہ چل گیا تمہارا سائفر کا تماشا ختم ہو گیا اور اب عدالتوں میں جواب دینے اپنے جرائم کے، تو تم نے لانگ مارچ کی کال کر دی. وہاں تم نے لوگوں کو گولیاں مروائیں اور اپنے گولی کا بہانہ بنا کر ٹانگ پہ پلستر باندھ کر ضمانت پارک میں تم وہاں بنکر میں بیٹھ گئے اور لوگوں کو تم نے سڑکوں پہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا. وہاں لانگ مارچ کا کال دے کر اپنے آپ کو گولی مروا کر ضمانت پارک میں بیٹھا رہا. اس کے بعد جیل بچو تحریک کا تماشا لگا دیا، لوگوں کو سڑکوں کے اوپر مرنے کے لیے چھوڑ دیا. جو جیل بھرو تحریک اور بچاؤ کا تماشا لگا، اس کا جو حال ہوا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا. جب پتہ چل گیا وہ فیل ہو گیا تو پھر انہوں نے اس شخص کو پوزیشن کیا، وہ مینٹلی چیلنج شخص، اس شخص کو انہوں نے دیکھا، جان بوجھ کر اس کو پوزیشن کیا. اور اس کے بعد میں آتی ہوں یہ مریم نواز کی آڈیو میں، جس کو تم نے رات کو بیٹھ کر تماشا لگانے کی کوشش کی. تمہارا یہ مطلب ہے کہ لوگ تمہاری اس باتوں سے بے وقوف بن جائیں گے؟ مریم نواز شریف کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. اس نے پھر بھی کیا کہا؟ اس نے کہا کہ عمران خان قاتل ہے. اس نے کہا یہ حادثہ ہوا ہے اور اس حادثے کی وجہ سے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ لاش کو چھوڑ کر چلے گئے. تو کیا غلط کہا؟ کیا اس نے تمہارے اوپر قتل کا الزام لگایا؟ وہ چاہتی تھی تو لگا سکتی تھی کیونکہ سارے شواہد اس طرف جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ حادثہ ہے اور یہ حادثہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس لاش کو چھوڑ کر پی ٹی آئی ورکر کی چھوڑ کر چلے گئے. یہ کہہ رہی ہیں، وہ اس دکھ اور افسوس کا اظہار کر رہی ہیں. اور اس کے بعد جو تقریر کی اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ تم قاتل ہو، کیونکہ یہ مقصد نہیں تھا، کیونکہ ملک میں آگ لگانا مقصد نہیں تھا، کیونکہ ملک کے اندر افراتفری پھیلانا مقصد نہیں تھا. لیکن تم جانتے ہو کہ تمہیں توشہ خانہ میں، تمہیں ملک کے خلاف فورن فنڈنگ، منی لانڈرنگ میں، تمہیں 190 ملین میں، تمہیں گھڑی چوری میں، تمہیں اپنی بیٹی کو قبول نہ کرنے میں جواب دینا پڑے گا. اور کیونکہ تمہارے پاس جواب نہیں ہے، کیونکہ تم گھڑی چور بھی ہو، تم ٹیرین کے والد بھی ہو، تم 190 ملین پاؤنڈ کے ڈکیت بھی ہو، اور تم نے خانہ کعبہ کی گھڑی چوری کر کے، تمہاری بیوی نے ہیرے جواہرات چوری کر کے 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے ڈاکے ڈالے ہیں. تم اب کس بات پہ اتر آئے ہو؟ آج تم نے ریلی کی، تحریک کے لیے تیار ہوتا ہے، اسی دن عدالت کی پیشی ہوتی ہے، اسی دن عدالت کی پیشی ہوتی ہے، کہتا ہے میں معذور ہوں، کہتا ہے میں 70 سال کا بزرگ ہوں، اور وہ بیماری کا نام لیتا ہے. میں بول بھی نہیں سکتی، میں یہاں کہہ بھی نہیں سکتی. یہ وہ شخص ہے کہ لوگوں کی کمر کی بیماریوں کا مذاق اڑاتا تھا، لوگوں کی مرتی ہوئی بیویاں جو ڈیتھ بیڈ پہ تھیں اس کا مذاق اڑاتا تھا. کہتا تھا امریکہ جا کے میں نواز شریف کا اے سی بند کر دوں گا. کہتا تھا شہباز شریف کو نماز کے لیے کرسی نہ دو. مریم نواز کو اس سیل میں بند کرو جہاں باتھ روم بھی کمرے کے اندر ہو، جس طرف رخ کر کر وہ نماز پڑھتی تھی. ان کو ڈیتھ سیل میں بند کرو. روز ڈائری لیتا تھا کہ خواجہ آصف کو آج ٹھنڈ میں کمبل ملا کہ نہیں ملا، اور وہ سیل بنایا ہوا تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں، جس میں یہ صرف یہ پتا کرتا تھا اور خوش ہوتا تھا. یہ ذہنی مریض ہے، یہ بیمار شخص ہے، یہ ایک سازشی ذہن کا شخص ہے جو اب لاشوں، پاکستان میں گودوں کو، ماؤں کی گودوں کو اجاڑ کر لاشوں کا منتظر ہوتا ہے اور لاشوں کے اوپر سیاست کرتا ہے. سوالات عمران خان صاحب آپ سے ہیں کہ آپ کا وائس پریزیڈنٹ، پاکستان تحریک انصاف کا عہدیدار، اس کی گاڑی استعمال ہوئی، اس شخص کی لاش کو اٹھا کر ہسپتال لے گئی، وہ فورٹریس میں کیا کر رہی تھی اس وقت؟